ایک ایسا سپہ سالار جس نے اسلام کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، پھر اسلام قبول کیا اور بعد میں تاریخ کا عظیم ترین مسلمان جرنیل بن گیا۔ یہ ہیں حضرت خالد بن ولید۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ وہ عرب کے بہترین گھڑ سوار اور بہادر جنگجو مانے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے انہیں تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی کا شوق تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے مشہور سردار تھے۔ خالد بن ولید اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسلام کے خلاف جنگیں۔ شروع میں حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ اسلام سچائی کا دین ہے۔ رسول اللہ کے اخلاق اور قرآن کی تعلیمات نے ان کے دل کو بدل دیا۔ اسلام قبول کرنا۔ سن 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ نے خوش ہو کر فرمایا، خالد جیسا عقلمند شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ سیف اللہ کا لقب۔ غزوہ مؤتہ میں مسلمان فوج بہت کم تھی جبکہ دشمن لاکھوں میں تھا۔ اس جنگ میں کئی مسلمان سپہ سالار شہید ہو گئے۔ تب حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور اپنی حیرت انگیز حکمت عملی سے مسلمانوں کو محفوظ واپس لے آئے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی دن سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ عظیم فتوحات۔ حضرت خالد بن ولید نے کئی بڑی جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی۔ جنگ یمامہ، عراق کی فتوحات، شام کی فتوحات، جنگ یرموک۔ انہوں نے رومی اور فارسی سلطنتوں کو شکست دی۔ تاریخ میں انہیں ایک ناقابل شکست جرنیل مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ۔ بعد میں حضرت عمر فاروق نے انہیں فوج کی قیادت سے ہٹا دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات صرف خالد کی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ فیصلہ خوشی سے قبول کیا اور کبھی شکایت نہ کی۔ وفات۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہوئے۔ وفات کے وقت انہوں نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر میں بستر پر مر رہا ہوں۔ سن 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سبق۔ اصل کامیابی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔